جو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا کانسیپٹ ہے، کیونکہ یہی شفاعت کا کانسیپٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کے لوگ باقی شخصیات کو بھی ایٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم زندگی میں تو پھر ایسے کی تیسی، لیکن قیامت کے دن ہمیں وہ بچا لیں گے، ہمیں وہ بچا لیں گے، ہمیں وہ بچا لیں گے۔ مطلب اللہ میاں کو ہم نے بنا لیا ویلن کہ وہ تو بیٹھے ہیں بس دوزخ میں ڈالنے کے لیے، البتہ حضرت عیسیٰ بچا لیں گے، کرسچنز کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیں گے، مسلمان کہتے ہیں، جو ہمارے دوسرے لوگ ہیں کہتے ہیں غوث اعظم بچا لیں گے۔ تو یہ جو شفاعت کا کانسیپٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو ذرا پلیز ونس اینڈ فار آل اس پلیٹ فارم سے ایکسپلین کر دیں، کیا کانسیپٹ ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا آپ مطالعہ کریں، پورا قرآن مجید جس چیز کے بارے میں آپ کو متنبع کرتا ہے، جس کے بارے میں ترغیب دیتا ہے، جس کی شرح و وضاحت کرتا ہے، پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا، وہ ایک ہی بات ہے، اور وہ کیا ہے؟ جزا اور سزا۔ دنیا میں تمہیں بھیجا ہے، ارادہ اختیار کی صلاحیت دی ہے، قوت دی ہے، طاقت دی ہے، خود فیصلے کرتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی بنیاد پہ جزا و سزا کرے گا۔ یہ جو رسولوں کا اتمام حجت کے بعد دنیا میں عذاب آتا ہے نا، یہ بھی اسی جزا و سزا کا ایک ظہور ہے۔ تو جزا و سزا ہے خدا کی اسکیم کو سمجھنے میں اصل چیز۔ یہ جزا و سزا کس بنیاد پہ ہوتی ہے؟ اس بنیاد پہ ہوتی ہے کہ جو کچھ میں کروں گا میں بھگتوں گا، جو کچھ آپ کریں گے آپ نے بھگتنا ہے۔ قرآن مجید کے صفحے صفحے پر یہ پامال مضمون ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کی گناہ کا وبال نہیں اٹھائے گا، کسی کو کسی کی نیکی نہیں پہنچے گی۔ یہ ہے بنیادی اصول، میرا پرچہ ہے، میرا امتحان ہے، جو کچھ کروں گا میں اس کا نتیجہ آگے مرتب کروں گا۔ یہاں تک بات بالکل واضح ہے۔ آگے بڑھ کے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے اندر سے کوئی انسان کسی گناہ کا ارتکاب کر دیتا ہے، کوئی غلطی کر دیتا ہے، کوئی کوتاہی کر دیتا ہے، اس کے اندر خود سے توبہ کا، رجوع کا، انابت کا، جھکنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ پیدا ہونے کے بعد نبی بھی اگر تمہاری مغفرت کی درخواست کرتا ہے تو اس کا نام شفاعت ہے۔ شفاعت یہ نہیں ہے کہ میں پوری زندگی گناہ کرتا چلا جاؤں اور پیغمبر آگے بڑھ کر یہ کہہ دیں کہ جی اس نے تو گناہ کیے ہیں لہٰذا میرا کارڈ ہی میں استعمال کر رہا ہوں اور اس کو آپ معاف کر دیں۔ او بھائی، یہ کارڈ تو زمین کے اوپر استعمال نہیں کر سکتا، وہ آخرت تو دور کی بات ہے۔ ذرا آپ نے کبھی سوچا کہ بچوں سے زیادہ عزیز کون ہوگا کسی کو؟ نوح علیہ السلام کا بچہ تھا۔ بالکل، ذرا تصور کریں، وہاں پر کچھ نہیں کہہ سکے کہ پیغمبر کھڑے ہوئے اللہ کے مقرب بندے، کچھ نہیں کر سکے۔ تو پورا کا پورا تصور جو شفاعت کا بیان کیا جاتا ہے، آپ قرآن مجید کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو گناہ کرتے چلے گئے اور انہوں نے توبہ نہیں کی، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ کرائیٹیریا ہے، یا جن کے گناہ اچھے کاموں سے زیادہ ہو گئے اور وہ بھی گئے۔ تو یہ اصول ہے بنیادی۔ اس کے بعد قیامت میں عدالت لگے گی، لوگ کھڑے ہوں گے۔ دنیا میں بھی یہ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، قرآن نے کہا کہ بھائی توبہ کرو، استغفار کرو۔ ان کو کہو، منافقین کے بارے میں کہا کہ واپس لوٹ آئیں، تم اپنے گناہوں سے رجوع کرو تو پیغمبر بھی تمہارے لیے دعائیں کریں گے، پیغمبر بھی استغفار کی پہلے خود توبہ کرو پھر کریں گے دعائیں۔ یہ تھا کانسیپٹ شفاعت کا۔ یہ کانسیپٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، وہ جو ہمارے ہاں رائج ہے نا، یہ تو دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی نا، جو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یہی شفاعت ہے۔ قیامت میں بھی یہی کچھ ہوگا، مجھ سے گناہ ہو گئے تھے، میں رجوع کا جذبہ رکھتا ہوں، اب میرا پیغمبر بھی میری سفارش کرے گا کہ یا اللہ بندہ نیک تھا، کوشش کی۔ اور یہاں پہ امپورٹنٹ چیز یہ ہائی لائٹ کرنا کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ قرآن میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن کسی کی کوئی چون تک نہیں نکل سکے گی، سب چپ ہوں گے۔ بھائی اللہ نے شفاعت کا لفظ استعمال کر کے کہا ہے کہ ان کا یہ تصور ہے کہ قیامت میں بچ جائیں گے، ان کا کوئی شفیع ہوگا، ان کا کوئی حامی و ناصر ہوگا، ان کو بچا لے گا۔ میں بتانا چاہتا ہوں اس دن کوئی زبان بھی نہیں کھول سکے گا، صرف وہی لوگ بات کریں گے جس کو رحمان اجازت دے گا۔ اور رحمان کا قاعدہ قانون کیا ہے کہ وہ ایسے مغفرت نہیں کرتا، اس کے کچھ اصول ہیں، کرائیٹیریا ہے، پیرامیٹرز ہے۔ اگر یہی سب کچھ ہونا ہے تو بھائی پھر تو یہ گورکھ دھندا ہوا نا۔ پھر میرا امتحان کیا ہے دنیا میں کہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا اور میں گناہ کرتا چلا گیا اور پیغمبر نے مجھے بچا لیا۔ گناہ کیے، بس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کی یا غوث پاک کا مرید تھا تو بس زندگی جیسے بھی گزار لی، وہ بچا لیں گے مجھے آگے۔ یہ پورے کے پورے دین سے متصادم تصور ہے۔ دین اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں گناہ کروں گا تو میں نے رجوع کرنا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیں، آپ کسی کی سفارش کرتے ہیں، کسی کے بارے میں کوئی چٹھی لکھتے ہیں، اس کی
طبیعت کے برخلاف کرتے ہیں یا اس کی خواہش پہ کرتے ہیں؟ یعنی ایک شخص ہے مجھے نوکری کرنی نہیں ہے اور میں روزانہ لوگوں کو فون کر کہہ رہا ہوں کہ اس کو نوکری پہ رکھ لو، تو بھائی سفارش کی ہی تب جاتی ہے کہ جب بندے کی ایمان موجود ہوتی ہے۔ ایک یعنی کہ یہ کہنا درست ہوگا کہ قیامت کے دن اس دن کسی کی چون نہیں نکلے گی، کوئی اپنے لب نہیں کھول پائے گا، آواز تک نہیں آئے گی، چاہے وہ فرشتے ہوں چاہے وہ انبیاء ہوں، سب چپ ہوں گے۔ اس دن حکومت صرف رحمان کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کے گناہ آسمانوں تک پہنچے ہوں، آپ کی نافرمانیاں، اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہو کہ آپ کو جہنم میں بھیجنا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انٹروین کر دیں بیچ میں، یا پھر عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ انٹروین کر دیں، غوث پاک انٹروین کر دیں، حضرت علی گریبان پکڑ کے لے جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو جہنم کا اور کوئی انٹروین کر کے آپ کو جنت کے اندر لے جائے۔ کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ ہوگا یہ کہ آپ کے شاید گناہ اور ثواب 50-50 ہیں دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ جنت کے اندر جائیں، تب وہ موقع دیں گے کہ کسی کی شفاعت کے تھرو آپ کو جنت میں، اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آپ کو جنت میں بھیجنا ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کلام نہیں کر سکتا، کلام وہی کرے گا جو اللہ کے اصول ضابطوں قاعدوں کے مطابق ہے۔ اللہ کے پیغمبر یہ بات جانتے ہیں، جو سفارش کریں گے وہ دنیا میں پوری زندگی اسی کا درس دے کر گئے ہیں، یعنی دنیا میں وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے تھے اس وقت تک جب تک اس کے اندر رجوع اور انابت کا جذبہ پیدا نہ ہو۔ تو شفاعت کا جو پورا کا پورا تصور ہے، یہ تو ان لوگوں کا تصور ہے جو دین اسلام کے برخلاف کھڑے ہیں، جنہوں نے اسلام کو یہودیت بنا لیا، جنہوں نے اسلام کو نصرانیت بنا لیا اور کیا کہا کہ فلاں فلاں ہمیں بچا لے گا۔ بھئی قرآن مجید نے وہ نقل کی ہیں ان کی باتیں، اور کہتے ہیں قیامت میں کوئی سب کچھ بچا لیں گے۔ میں بتا رہا ہوں کہ رحمان کے سامنے کوئی ان کو نہیں بچا سکتا، کوئی ان کا شفیع مددگار حامی و ناصر نہیں ہوگا، ایک اکیلا واحد قہار ہے۔ تو یہ بات ہے بنیادی طور پہ۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات میں مزید اضافے میں کہہ دوں کہ یہ تو بات ہے مغفرت کے حوالے سے۔ دنیا میں ہم جب یہ کہتے ہیں کہ کوئی رخصت ہو گیا تو اس کا نامہ اعمال بند ہو گیا سوائے 3 چیزوں کے۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو آپ کے انیشیٹو پہ اگر آپ نے کوئی نیکی جاری کی ہوئی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا ایصال ثواب، کہ بھئی ان کی نیکیاں چل رہی ہیں، تو وہ معاملہ آپ کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ انیشیٹ کر کے گئے ہیں۔ تو فرمایا کہ علم، 3 چیزیں ہیں نا، کہ پہلی چیز علم اگر کسی نے ایسا جاری کیا ہے، یعنی کنورسنگ اسلام کا ثواب ملے گا ہمیں جب تک لوگ دیکھیں گے، اگر آپ نیک نیتی سے کریں گے انشاءاللہ تو آپ کو ملے گا وہ لوگوں کو جو نفع دے۔ دوسرا صالح اولاد، یعنی اولاد میں بھی اصل میں آپ کیا کرتے ہیں؟ انویسٹ کرتے ہیں، آپ کی صلاحیتیں لگتی ہیں، آپ ان کی تربیت کرتے ہیں، اور وہ جو آگے نیکی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بھی کچھ حصہ آپ کی نیکیوں میں شامل فرمائیں گے۔ اور تیسرا یہ جو آپ اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرتے ہیں، کوئی سبیل لگا لی، اس سے لوگ پانی پیتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ اللہ کے ہاں آپ کی نیکیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو وہ سب کچھ منقطع ہو جاتا ہے ابن آدم کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سوائے ان 3 چیزوں کے۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ میرا انیشیٹو ہے، میں نے کچھ کیا ہے، اس کے بغیر مجھے کچھ نہیں مل سکتا۔